بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6407۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2700۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکی ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ پاک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3293۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مرد اور عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی شخص لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے بھی اتنا ہی کہا ہو یا اس سے زیادہ کہا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2652۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو تو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3377۔ امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2675۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی نیکی کرنے کی قوت۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3464۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات سبحان اللہ و بحمدہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2731 بھی۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہر روز 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2006۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے بخش دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3380۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3375۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ان کے پاس سے تشریف لے گئے جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو وہ اسی جگہ بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کلمات کو آج صبح سے اب تک تمہارے کیے ہوئے تمام ذکر کے ساتھ تولا جائے تو یہ کلمات ان سب پر باری ہوں گے، یعنی اللہ پاک ہے اور اس کے لیے حمد ہے اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ مختصر وضاحت۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت عظیم عبادت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور دیگر اذکار اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ذکر کرنا آسان ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے۔ شکریہ۔